السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 22۔ وہاں اذیت سے دو چار تھی، اور اس کا باپ اس کی اذیت پر جشن منا رہا تھا۔ عقیدہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، تو اسے اتنی بار کہا تھا، میرا کام خوشی سے کر، ساری خوشیاں دوں گا، مگر مانی نہیں۔ اور تو بھی مجھے بیٹیاں تو پسند ہی نہیں، نہ جانے کیوں آ جاتی ہیں یہ۔ اور بے ضرارت میں بولتا اپنے بیٹے کو خوشخبری دینے گیا تھا۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے، آپریشن ابھی بھی جاری تھا۔ اسے 2 گولیاں ماری گئی تھیں، ایک جو اس کے دل سے کچھ ہی فاصلے سے لگی تھی، اور ایک اس کے پیٹ کو چھو کر اسے زندگی ماننا صرف متحد تھی۔ الیکٹرک کرنٹ دینے کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر پڑا تھا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ ہمیں کچھ ہوتا ہے تو پھر خدا تو یاد آتا ہے، زندگی اور موت کا پتہ نہیں، اور ہم غرور میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کل نفس سے ذائقہ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی۔ مگر ولی تو وہ تھا جو اسلام کے دائرے سے باہر تھا، وہ نام کا ہی مسلمان تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر کیا نہیں تھا، اذیت، درد۔ وہ ایک دن میں کیا سے کیا ہوئی تھی۔ اس نے اپنے حال پر الحمدللہ کہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کون کس حال میں ہے، مجھ پر کتنی کرم نوازش ہے تیری مولا، کتنے اچھے حال میں رکھا ہے تو نے مجھے، تو مجھے سجدے کی توفیق دینا، اپنی تمام رحمتیں مجھ پر عطا کی ہیں۔ تو اس نے اسی پل وہ اسے دیکھ کر اسے عقیدہ سے ہمدردی ہوئی تھی۔ وہ سخت مزاج لڑکی تھی، اور اس پر دل ہارنے والا تھا ولی۔ وہ چیخ کر اٹھی تھی۔ برابر میں دیکھا تو حنین کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا رشتہ تھا ان دونوں کے بیچ کا؟ وہ دوستی میں سب کچھ کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ جان گیا تھا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو حنین؟ حنین نے اسے دیکھ کر کہا۔ ولی کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ کر وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ ملو نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ برابر میں دیکھا تو حنین کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا رشتہ تھا ان دونوں کے بیچ کا؟ وہ دوستی میں سب کچھ کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ جان گیا تھا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ حنین نے اسے دیکھ کر کہا۔ ولی کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ میں ملوں نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اچھا۔ اس نے نظر جھکائی تھی۔ وہ تو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ایک معمولی بات پر اسے اٹھا لائی تھی، ایک معمولی بات پر اس سے نکاح کیا تھا، ایک معمولی بات پر اسے تکلیف دی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اسی پل اسے یقین نہیں آیا تھا اس بیٹھی لڑکی پر کہ وہ یہی ہے، کہ اسی پل تو اسے تھکی ہاری سی لگی تھی۔ وہ سکون چاہتی تھی۔ اس نے نکاح کیا تھا اس کا سکون برباد کرنے کے لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے سکون دے گا۔ ایک وہی تو تھا جو اس کے سوالوں کے جواب اس کے اندر میں دیتا تھا۔ ایک طرفہ محبت کا سفر شروع ہونے والا اب ولید شیخ کے ساتھ ہے۔ نرس نے روم میں آتے ہوئے بولا۔ جی۔ عقیدہ نے فوراً آنکھیں کھولی اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کی تھی۔ تم یہیں رکو، کبھی تھوڑی دیر میں خود لے جاؤں گا تمہیں۔
اس کا روب چلانا اس سے سخت زہر لگا تھا، مگر وہ چپ ہو گئی تھی اور وہ نرس کے ساتھ چل دیا تھا۔ جی ڈاکٹر، پیشنٹ کی حالت کافی خراب ہے۔ 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ہوش نہیں آیا تو وہ کوما میں جا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، یا ان کی دماغی حالت پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ جی ٹھیک۔ حنین نے شکر کا سانس لیا تھا، کچھ اطمینان ملا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر عقیدہ کے پاس گیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ جیسے ہی آیا اس نے فوراً اس سے مخاطب کیا تھا۔ 24 گھنٹے ولید کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر ان گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو وہ شاید کوما میں جا سکتا ہے۔ اور ایک بات وہ چھپا گیا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہا تھا۔ تم اپنے اللہ سے کہو اسے ٹھیک کر دے۔ اس نے کسی معصوم بچے کی طرح حنین سے گزارش کی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر عقیدہ کے پاس گیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ جیسے ہی آیا اس نے فوراً اس سے مخاطب کیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو وہ شاید کوما میں جا سکتا ہے۔ اور ایک بات چھپا گیا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہا تھا۔ تم اپنے اللہ سے کہو اسے ٹھیک کر دے، کسی معصوم بچے کی طرح حنین سے گزارش کی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا۔ تم بھی کہہ سکتی ہو، میری کیسے سنیں گے؟ وہ سب کے سنتے ہیں۔ عقیدہ اچھا، وہ اچھا کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ کیسے کہوں؟ وہ مسکرایا تھا اور اسی پل اس سے وہ ایک معصوم بچی سی لگی تھی۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھ دعا کی طرح اٹھوائے تھے۔ وہ جیسا کہتا گیا وہ اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ اب جو بولنا چاہتی ہو بول دو۔ میرے دوست ولی کو ٹھیک کر دے۔ آپ یہ حنین کہہ رہا تھا۔ آپ سے جو بولو آپ وہ دے دیتے ہیں۔ آمین۔ حنین نے کہا تھا۔ ویسا ہی عقیدہ نے لفظ دہرایا تھا۔ اب ان کا جواب کب آ جائے گا؟ جلدی۔ اچھا، وہ اچھا کہہ کر پھر خاموش ہوئی تھی، جیسے کچھ سوال تلاش کر رہی ہو۔ 25 سال زندگی کے گزارنے کے بعد اس کی یہ پہلی دعا تھی۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ مسلمان ہے اور چند چیزیں۔ میں اسے اللہ کا تو نہ تھا، مگر اتنا غرور نہیں تھا۔ جب کوئی اس کے سامنے نام لیتا تو وہ سوچتی ضرور، مگر اگلے ہی پل بھول جاتی تھی۔ وہ خود میں اور اپنے پاگل پن میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ پاگل تھی اور ایسے پاگل پن کی انتہا پر وقت گزر جانا آتا تھا۔ کبھی کبھی وقت کو گزر جانے میں زمانے لگتے ہیں تو کبھی کبھی وقت آنکھ جھکائے گزر جاتا۔ جب ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ گزر جائے تب وہ کسی مینڈک کی طرح گزرتا ہے، اور جب ہم وقت گزر جانے کا انتظار نہیں کرتے تو وہی وقت ایسے گزرتا ہے کہ مانو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب تو ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بھی وقت گزر ہی نہیں رہا تھا، اور ہر سیکنڈ کو گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہاسپٹل کے ایسے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر حنین جا نماز بچھائے نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنی آنکھوں کا رخ حنین کی طرف کیا، جو نہ جانے کبھی اٹھ جاتا، کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی جھک جاتا۔ مستقل اس کا یہی عمل تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے یہ دیکھ رہی تھی
نہ جانے وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن گھمائی دائیں اور بائیں جانب اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے